مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. لرجعوا وراءکم، اب ایمان والے کہیں گے جاؤ دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ پیچھے. اس وقت تو تم نور کے منکر تھے، آج نور کی خیرات مانگنے آ گئے ہو. اور میں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. فرمایا بندے جب سور پھونکا جائے گا تو فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا تم سارے نسب بھول جاؤ گے، سارے حسب نسب بھول جائیں گے، سب کچھ جو ہے انسان بھول جائے گا. آج جو کہتا ہے نا میں فلاں ہوں، میں جٹ ہوں، میں بٹ ہوں، میں چیما ہوں، میں چٹھا ہوں، میں ارائی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اپنی ذاتیں گنوا کے کوئی کہتا ہے میں گوندل ہوں، میں کھوکھر ہوں، یعنی اپنی ذاتوں پہ بندہ فخر کرتا ہے، یار میری تو یہ برادری ہے، میرا یہ نسب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ کہ جب سور پھونکا جانا ہے تو سارے نسب و حسب بھول جائیں گے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ہمیں سوتے ہوئے کس نے جگا دیا. کہ جب وہ قبروں سے اٹھیں گے، وہ نیند سے اٹھیں گے تو کہیں گے ہائے ہماری خرابی، من مرقدنا، ہمیں ہمارے مرکز سے کس نے اٹھا دیا، کس نے ہمیں جگا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اللہ فرمائے گا انسان یہ وہ وعدہ ہے جو میں نے تجھ سے کیا تھا، جو میں نے تجھے کہا تھا کہ تو نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، زندہ ہونا ہے. تو کہتا تھا میں کر لوں جو مرضی کر لوں، جب مریں گے، جب حساب ہوگا تو دیکھی جائے گی، جب قبر میں جائیں گے تو دیکھی جائے گی، مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، راکھ اڑ جائے گی، کون پوچھے گا، کون ہم سے سوال کرے گا. فرمایا یہ وہ میرا سچا وعدہ ہے. وصدق المرسلون، اور رسولوں نے حق فرمایا، اور رسولوں نے میرے پیغمبروں نے تمہیں جو بتایا تھا وہ حق بتایا تھا، آج وہ وعدہ آ چکا ہے. فرمایا وجاءت کل نفس معها سائق وشہید. اب اللہ تبارک و تعالی اس حشر کے میدان کو بیان کر رہا ہے، دعوت فکر، دعوت آخرت دے رہا ہے. انسان اب ان باتوں کو تم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ زندگی عیاشی میں نہیں گزارنی، اور زندگی نہ تو تم نے بدماشی میں گزارنی ہے. اگر تم نے زندگی گزارنی ہے تو عاجزی اور انکساری میں گزارنی ہے، اپنے رب کے ہاں سر کو جھکا کے گزارنی ہے. اپنے آپ کو اگر تم نے زمین پہ چلنا ہے اکڑ کے نہیں چلنا، تم جو ہے زمین پہ اکڑ کے چلو، میں بڑا بہادر ہوں، آگے پیچھے گاڑیاں ہوں، تمہارا پروٹوکول ہو، تمہارے ارد گرد جو ہے وہ سینکڑوں گارڈ جو ہیں وہ گنے لے کر چل رہے ہو، اور تم فخر سے چوڑے ہو کے اس کے آگے آگے چل رہے ہو. دیکھو میرا یہ پروٹوکول ہے، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں. فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب تم جاؤ گے فرمایا سب کچھ بھول جاؤ گے، اور بڑے بڑے جو ہیں ان کے پتے پانی ہو جائیں گے، پسینے بہ رہے ہوں گے. فرمایا تم نے چلنا ہے تو زمین میں اس انداز پہ چلنا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ زمین پر چلنا ہے تو آہستہ چلنا ہے، میرے ان بندوں کی طرح چلنا ہے، اور بالکل عاجزی کے ساتھ زمین پہ چڑھنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو زمین پہ اکڑ کے چل کے یہ نہ سوچ کہ میں زمین کو پھاڑ دوں گا، میں زمین پہ یہ کر لوں گا. فرمایا نہ، جب تو ایسے چلتا ہے نا پھر یہ زمین کہتی ہے انسان تم نے آنا تو میرے اندر ہے، آج تم اتنے اکڑ کے مجھ پہ چل رہے ہو، جب میرے اندر آؤ گے پھر میں تجھے بتاؤں گی کہ میں کیا ہوں. جب میں تمہیں جو ہے ادھر کی پسلیاں ادھر کر دوں گی اور ادھر کی ادھر آ جائیں گی، فرمایا پھر تمہیں پتہ چلے گا میں کیا ہوں. اور پھر فرمایا کہ اے انسان جب تم عاجزی سے چلو گے، انکساری سے چلو گے، تو فرمایا میں اس انداز سے تم سے پیار کروں گی کہ ایسا پیار تمہیں اپنی ماں کی گود کے اندر بھی میسر نہیں آیا ہوگا، اتنا پیار سے تمہیں دباؤں گی. اللہ اکبر. فرمایا انسان وجاءت کل نفس معها سائق وشہید. فرمایا ہر نفس آ گیا، اس کے ساتھ ایک سائق ہے، ایک شہید ہے. سائق کیا ہے؟ فرمایا جو پیچھے سے اسے ہانک کے لائے گا، کہ جیسے بکریاں جانور جو ہیں وہ بے قابو ہو جائیں تو ان کا چرواہا ڈنڈے سے مار مار کے جو ہے ان کو کھیت سے دوسرے کی فصل سے نکالتا ہے، صحیح راستے پہ چلاتا ہے. فرمایا تیرے پیچھے جو ہے سائق ہوگا، تجھے ہانک کے لے جائے گا. جو تو کہے گا بنا میں نہیں جاتا تو وہ تمہیں ہانک کے جو ہے میری بارگاہ میں لائے گا. اور پھر فرمایا ایک تیرے ساتھ شہید بھی ہوگا، گواہ بھی ہوگا، جو تیری سارے کیے ہوئے کا گواہی دے گا، بتائے گا مالک یہ کیا ہے، یہ اعمال کیے ہیں. اللہ اکبر.
فرمایا قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. اب اس کے ساتھ شیطان کہے گا ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہ بنایا. کہ آج لوگ کہتے ہیں یار یہ ہو گیا, اس وقت بھی کہیں گے کہ ہمیں تو باری تعالیٰ شیطان نے لگایا تھا پٹھے رستے پہ, ہمیں شیطان نے بھٹکایا تھا. شیطان کہے گا نا باری تعالیٰ میں نے ایسا نہیں کیا تھا, میں نے تو اس کا جو ہے ہاتھ پکڑ کے اس کو برائی کی طرف نہیں لگایا تھا. اب یہ بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا, تمہارا دوست جو ہے بڑا گہرا جس کو دوست انسان نے بنایا ہوا ہے وہ بھی چھوڑ دے گا. اللہ فرماتا ہے انہ عدو مبین, کہ جس کو تم گہرا دوست سمجھتے ہو وہ سب سے برا تمہارا دشمن ہے, سب سے بڑا تمہارا دشمن ہے. اللہ اکبر. اب کیا ہوگا, آپس میں وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے. انسان شیطان کو کوسے گا, کہے گا اس نے مجھے لگایا تھا, وہ کہے گا نا میں نے نہیں لگایا تھا. اللہ فرمائے گا لا تختصموا لدی, میرے پاس جھگڑو نا, مت جھگڑو میرے پاس. قد قدمت الیکم بالوعید, میں نے تمہیں پہلے وعید سنا دی تھی, میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا, اب کیوں جھگڑ رہے ہو. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. اللہ فرمائے گا میری باتیں بدلتی نہیں ہیں اور میں اپنے بندوں پہ ظلم بھی نہیں کرتا. کہ کوئی یہ سمجھے شاید رب نے ہم پہ ظلم کیا ہے, فرمایا نا میں کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرتا, میں اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہوں. میں نے پہلے تمہیں وعید سنا دی تھی, پہلے بتا دیا تھا, آج وہ وقت آ گیا ہے. اللہ اکبر. اب حشر جو ہونا ہے مسلمان کا اور کافر کا حشر جو ہونا ہے, ان دونوں میں بڑا فرق ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک بدبخت کا حشر, ایک منافق کا حشر اور ایک مومن کا حشر, ان دونوں کا جو ہے انداز جدا جدا ہوگا. اب قرآن پاک ہے, اللہ فرماتا ہے فنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم مسلمانوں اور مجرموں کو ایک بنا دیں گے. یعنی کیا مسلمان اور مجرم جو ہے دونوں کو ایک جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا, ایک جگہ پہ جو ہے ان کو لایا جائے گا. فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, کہ جس دن پرہیزگار جو ہیں وہ اپنے رحمان کی طرف آئیں گے اور اللہ انہیں مہمان بنا کر لائے گا. ایک تو ہے سائق ہوگا جس کے پیچھے ہانک کے لائے گا, ان کے مار کے ان کو لائے گا, لیکن مومن کس شان سے آئیں گے, کس انداز سے آئیں گے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مہمان بنا کے لائے گا, کہ جیسے مہمان کا پروٹوکول ہوتا ہے, عزت ہوتا ہے, وقار ہوتا ہے, بڑے آرام سے اس کو گھر میں لایا جاتا ہے, یار یہ میرا مہمان ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے. فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے مہمان بنا کر لائے گا. پتہ چلے گا لوگوں ادھر ان کا حشر ہے جو بے ایمان تھے, جو منافق تھے, بدبخت تھے, کافر تھے. کہیں پہ جو ہے وہ شداد آ رہا ہے, کہیں نمرود آ رہا ہے, ہانک کے لایا جا رہا ہے, کہیں فرعون آ رہا ہے, کہیں نمرود آ رہا ہے. ادھر ان کا حشر ہے, ادھر مصطفیٰ کے غلام آئیں گے, کہیں عبد القادر جیلانی آ رہا ہے, کہیں غوث پاک آ رہے ہیں, کہیں پہ جو ہے بابا فرید الدین گنج شکر آ رہے ہیں. ادھر ان کا حشر ہے اور ادھر مصطفیٰ کے غلام اپنی شان سے مہمان بن کے جنت میں جا رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اور حتیٰ اذا جاؤہا, اب کیا ہوگا کہ یہ بندے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لائے گا تو فرمایا حتیٰ اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا, فرمایا جب وہاں پہ یہ پہنچیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے, ان کے لیے جنت کے وہ دروازے کھول دیے جائیں گے ان کے پروٹوکول کے لیے. پھر کیا ہوگا, فرمایا وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم, کہ وہاں پہ کھڑے ہوئے فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نیک بندو, اے مصطفیٰ کے غلاموں, اے آنے والے نیک بخت لوگوں, سلام علیکم, پر سلام ہو, تم پر سلام ہو, سلامتی ہو رب ذوالجلال کی طرف سے کہ تم کامیاب ہو گئے ہو, تم نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہے. فادخلوها خالدین, فرمایا جائے گا اس جنت میں داخل ہو جاؤ, تمہیں کبھی بھی اس جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا. کہ جو بھی جنت میں داخل ہو گیا اب یہ نہیں کہ اس کو پھر سے باہر نکال کے عذاب دیا جائے. فرمایا نہیں, جو ایک دفعہ اس جنت میں آ گیا باہر اسے نہیں نکالا جائے گا. اور پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حال بیان کرتا ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے, فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم
فرمایا ایک طرف وہ ہیں ہانک کے لائے جا رہے ہیں، ایک طرف ایمان والے ہیں۔ فرمایا ان کا عالم کیا ہوگا، یہ کس انداز سے آئیں گے، یہ کس شان سے آئیں گے۔ فرمایا جب یہ مہد میدان محشر میں آئیں گے، فرمایا ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے پیچھے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا، اور ان کے بائیں بھی چلتا پھرتا دوڑتا ہوا نور نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کسی نے اسی لیے کہا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے۔ اللہ اکبر، سارے مل کے پڑھے، مصطفیٰ والوں کے انداز۔ اب یہ آئیں گے تو ان کے انداز ہی نرالے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، اب باری منافق اور منافق عورتیں اور منافق مردوں کی ہے۔ فرمایا کیا ہوگا، فرمایا جب یہ ایمان والوں کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے، للذین آمنوا انظرونا، کہیں گے اے ایمان والو ساڈے والے بھی تھوڑی جی نظر کرم کرو، ہماری طرف بھی دیکھو، انظرونا ہماری طرف دیکھیں، ہم پہ بھی نظر کریں، کیوں ہم بھی تم سے نور لینا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا، کہیں گے ہم تم سے نور لینا چاہتے ہیں، روشنی لینا چاہتے ہیں، ایمان والو ہماری طرف دیکھو، قیل ارجعوا وراءکم، اب ایمان والے کہیں گے جاؤ دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ پیچھے۔ اس وقت تو تم نور کے منکر تھے، آج نور کی خیرات مانگنے آ گئے ہو۔ اس وقت نور کے منکر تھے، نور کو مانتے نہیں تھے، اور آج جو ہے نور کی خیرات مانگنے آ گئے ہو۔ قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ پیچھے دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ اسی وجہ سے کہا نا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کہا قیامت میں اگر مان گیا تو پھر نہیں وہ مانیں گے، اگر تم چاہتے ہو نجات ہو جائے تو آج ان کی پناہ لے لو۔ اور ہم تو اس وقت بھی یہی کہیں گے، اور آج بھی یہی کہتے ہیں الحمدللہ، ہم کہتے ہیں انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ہم کہتے ہیں انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اور قیامت والے بھی دن بھی کہیں گے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اس وقت آ جائیں گے، ہمیں بھی خیرات دو، لیکن اس وقت کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، اذا السماء انفطرت، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور اذا دکت الارض دکن دکا، یہ سارا قیامت کا منظر۔ فرمایا جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اور یوم نطوی السماء، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، اور اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جس دن زمین کپ کپاہٹ اس پہ طاری ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا لنسألنہم اجمعین، اس دن ہم ہر ایک سے سوال کریں گے، ہر ایک سے ہم پوچھیں گے جمع کر کے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اس دن مجرموں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، کہا جائے گا مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، تمہارا اور مقام ہے، تمہاری اور جگہ ہے، اور آج جو ہے ایمان والوں کی اور جگہ ہے۔ فرمایا اس دن جو ہے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ فرمایا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے آدمی تجھے کس بات نے جو ہے وہ اپنے رب سے دور کیا ہوا ہے، کس بات نے تجھے شک میں ڈالا ہوا ہے؟ تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے، پھر اس سے اپنے رب سے ضرور تم نے ملاقات بھی کرنی ہے، ملنا بھی ہے۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے؟ فرمایا فاذا برق البصر وخسف القمر، جس دن آنکھیں چندیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، وجمع الشمس والقمر، چاند سورج کو جمع کر دیا جائے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن آدمی کہے گا ہائے میں کدھر بھاگوں، میں کہاں جاؤں، این المفر، میں کہاں جاؤں؟ فرمایا کلا لا وزر، اس دن کوئی بھاگ نہیں سکے گا کہ میں ادھر چلا جاؤں ادھر چلا جاؤں۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ،
کہ جنتیوں کو تو ایک طرف جو ہے وہ پانی میٹھے شہد جو ہے وہ پلائے جائیں گے، اور جہنمیوں کو کیا حال ہوگا؟ فرمایا وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، انہیں جو ہے وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا، گندا پانی پلایا جائے گا، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وہ پئیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اتر پائے گا ان کے۔ اور پھر فرمایا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، فرمایا وہ ہر طرف سے موت آتی ہوئی دیکھیں گے، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں مریں گے نہ زندہ ہوں گے، کہیں گے یا اللہ ہمیں موت دے دے، لیکن موت بھی نہیں آئے گی، موت کو جو ہے وہ دمبے کی شکل میں وہاں پہ ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر آیا کہ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جب گرم پانی پلایا جائے گا تو وہ آنتوں کو کاٹ دے گا، بدن کٹ جائے گا، اتنا جو ہے وہ گرم جو ہے وہ پانی جو ہے وہ کھولتا ہوا انہیں پلایا جائے گا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، فرمایا آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ کس حال میں ہوں گے، اور ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سارا اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ قیامت کا منظر ہمیں بتایا ہے، سمجھایا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، اے میرے حبیب کے غلاموں، اگر تم نیک اعمال کرتے ہو تو پریشان نہیں ہونا، تم نے جو ہے گھبرانا نہیں۔ فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک ڈرنے والوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وحدائق واعنابا، اور رب ذوالجلال ان کو باغوں میں رکھے گا، انگوروں کے باغ ہوگے، وکواعب اترابا، اور انہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ایک عمر کی جو ہے وہاں پہ جو ہے اللہ تعالی حوریں عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا ولدان مخلدون، ابھی کہیں گے یا اللہ میں نے ذہن میں خیال کریں گے میں نے یہ پھل کھانا ہے، میں نے یہ کھانا ہے، فرمایا ابھی آرزو کریں گے وہ چیز پہلے ان کے سامنے میسر آ جائے گی۔ کہا ان کی خدمت کے لیے غلام ہوں گے جنت میں، فرمایا اگر تم نے اپنے رب کو راضی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا کچھ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ قیامت کا منظر آج ہمیں یہ سبق دیتا ہے، فکر آخرت دیتا ہے۔ انسان زندگی عیاشی میں نہیں گزارنی، اپنی زندگی تم نے جو ہے یہ آوارہ گردی میں نہیں گزارنی کہ آج دیکھیں کیا حال ہے ہمارا،